بننا, کسی نے نہیں جاوید بننا, کسی نے نہیں دوسرا تیسرا کوئی بھی بننا. وہ رسپانسبل لوگ تھے, اسی لیے جب وہ ڈلیور نہیں کر سکے تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں. آج اگر وہ 4-6 دن سے گروپ میں نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے تو بہت امید ہے کہ کچھ اچھا ہونے لگا ہے, ورنہ وہ پبلک سے بالکل سائڈ پہ تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ جانتے تھے کہ لوگ پوچھیں گے تو کیا بتانا ہے, کیا جواب دینا ہے. تو یہ ہوتی ہے انسانیت. اور جس طرح انہوں نے ایکٹیویٹ ہو کے لوگوں کو سنبھالا ہے, یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے کسی کا کوئی بہت قریبی مر جاتا ہے اور ارد گرد کے لوگ اسے سنبھالتے ہیں. بالکل وہی سچویشن تھی. اور اس سچویشن میں ان دونوں نے, تینوں نے یا 5 لوگ تھے, میں تو اتنے کے لوگوں کو جانتی ہوں, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے رسپانس کیا. آپ یقین کریں ہر کسی کی دسترس میں تھے, وہ ہر بندہ ان سے مل سکتا تھا, کسی سے وہ چھپتے نہیں تھے اور کسی سے وہ ڈرتے نہیں تھے, ہر کسی کی بات کا جواب دیتے تھے. یہ تھی ایم این ایم. یہ نہیں ہے کہ آج جو بندہ کھڑا ہے کل وہ صبح کو اٹھ کے کہتا ہے کہ جی سوری جی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس لیے میں استعفیٰ دیتا ہوں. ہم نے کیا کرنے, چاٹنے ہیں تم لوگوں کے استعفے. تو باقی یہ ہے کہ کمپنیز بہت ساری آئی گئی ہیں جو جنہوں نے کھڑے رہنا نا. یہ ٹائمز کمپنی, میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا, پچھلے 14 سال سے اسٹے کے اوپر چل رہی ہے, بزنس بھی کر رہی ہے, اپنی سارا کچھ ڈلیور بھی کر رہی ہے, اور پتہ نہیں کتنے ملکوں میں اس کی برانچیز ہیں. تو پاکستان میں ہی چل رہی ہے, آج بھی بزنس کر رہی ہے, لوگ اس کو بزنس دے بھی رہے ہیں, اس سے پروفٹ لے بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایم این ایم جو ہے, یہ ٹائمز جو ہے, یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے, چائنیز کسی بندے کی کمپنی ہے, تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کو بھی تو بزنس دے رہے ہیں نا, تو کیوں نہ ہم اپنے بندے کو کھڑا کریں جو ہمارے میں سے ہی ہے اور جو بھاگا نہیں ہے اتنے کروشل سٹیج کے اوپر بھی, اتنے ٹف حالات کے اندر بھی وہ بندہ بھاگا نہیں ہے, بلکہ وہ جہاں پہ بھی رہا ہے اس نے بار بار یہی کہا ہے کہ جی میں ڈلیور کروں گا لوگوں کو, میں لوگوں کی ایک ایک پائی ان کو واپس کروں گا. اور اب بھی میرے سارے ایم این ایم فیملی کے جو ممبرز ہیں وہ یقین رکھیں کہ ہمارے پیسے حق حلال کے اور انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے ہمیں واپس ملیں گے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لاجیکلی بات میں کرنے جا رہی ہوں, جو سلپس ہماری پہلے ملتی تھی وہ پیلی لال ہری ٹائپ کی سلپس جو تھیں, جو ہاتھ سے لکھی ہوتی تھیں, وہ ساری کی ساری ریکور کر کے ان کو ڈسٹروائے کر دیا گیا یا کہیں ریکارڈ میں رکھ لیا گیا, آئی ڈونٹ نو. تو اس کی جگہ پہ ایک باقاعدہ مطلب وہ باقاعدہ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ سافٹ ویئر بنایا گیا اور ایک اچھی یعنی لین دین والی جو ہے نا سلپ متعارف کروائی گئی ہیں. تو پچھلے 2 ماہ میں وہ سارا گند صاف کیا گیا ہے. احمد سیال صاحب نے وہ سارا گند صاف کیا ہوا ہے جو ان کے لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا, اندر کے کچھ لوگوں نے جو ان کے ساتھ مخلص نہیں تھے, جو خراب کرنا چاہ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ جس دن ریٹ ہوا ہے اس سے تیسرے دن ہی ہمارے اسی گروپ میں ایک اور اسی طرح کی کمپنی کے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے. تو دشمن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ چھپا بیٹھا, حاسد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو میرے سارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بالکل تسلی رکھیں, حوصلہ رکھیں, کچھ بھی نہیں ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر کرے. ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ تو بڑی بڑی چیزیں ٹالریٹ کر دی جاتی ہیں, تو یہ تو پھر ہم لوگ ہیں اور احمد سیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل ہم ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جہاں پہ بھی ہیں جلدی وہ باہر آ جائیں, اور پوری کوشش ہو رہی ہے, آپ یقین رکھیں کہ پوری کوشش ہو رہی ہے احمد سیال صاحب کو باہر لانے کی, پبلکلی بھی, پولیٹیکلی بھی اور لیگلی بھی. ہر طرح سے کوشش جاری ہے اور پورا زور لگایا جا رہا ہے. اور اس بات کو بالکل ذہن سے نہ بھولیں کہ اگر اس بندے نے بھاگنا ہوتا تو اس کے لیے ایک گولڈن چانس تھا نیب میں جا کے بھاگنے کا, لیکن اس نے نہیں اس کو قبول کیا ہے. اب معاملہ نہ ایف آئی اے جوگا رہنا ہے نہ نیب جوگا رہنا ہے. تو اس میں اور کچھ میں یہ جو میسیج کر رہی ہوں یہ پوری ذمہ داری سے کر رہی ہوں اور پوری اتھینٹسٹی ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ تعالی جو ہی احمد سیال صاحب باہر آتے ہیں تو یہ سارا کام جو ہے نا وہ دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے گا جہاں سے یہ ٹوٹا ہے, جہاں سے یہ چھوٹا ہے. تو جو میرے بھائی اس میں پریشان بیٹھے ہیں, ٹینشن میں بیٹھے ہیں, وہ بالکل ٹینس نہ ہوں. 2-3 چیزیں تھیں, اگر یہ باتیں آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو باقی پھر صبر رہ جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سیانے کہ جی دینا دلیری اور لینا حکمت ہوتی ہے. تو اس وقت حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم صبر کریں, انشاءاللہ تعالی ہماری ساری ریکوریز واپس آ جائیں گی. ٹائم ضرور لگے گا, اور اس ٹائم لگنے میں احمد سیال صاحب کا یا ان کی ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے, بالکل بھی کوئی قصور نہیں ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہاں پہ ہرڈل کریٹ ہوئی ہے. اور اب
وہ کہتے ہیں نا تپ کے کندن ہو کے اب باہر آنا ہے سونے نے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اچھے کی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسا عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا بڑا اچھا سا گمان رکھیں، انشاءاللہ وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ پورا میسج جو ہے میں پوری ذمہ داری سے کر رہی ہوں. اس میں کوئی چیز میں نے ایسی نہیں کی ہے. دو تین پوائنٹس ہیں، دو تین پوائنٹس اتنے ویلڈ ہیں کہ اگر ہر بندے کو سمجھ آتے ہیں تو انشاءاللہ مایوسی والا معاملہ ختم ہو جائے گا. باقی ویلکم رانا حسین صاحب اور جاوید صاحب کہ بہت سارے لوگ آج حوصلے میں نظر آئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو لگا کہ MNM میں ابھی جان باقی ہے، سانس باقی ہے، تو انشاءاللہ پھر کھڑا ہم خود ہی کر لیں گے اس کو. تو ہم لوگ ساتھ ہیں آپ کے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ دعائیں آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ ہماری ذاتوں کے لیے ہیں، ہماری ذات کے لیے ہیں. آپ کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس وقت. تو سیال صاحب باہر آ جاتے ہیں، ہم ان کی ریلیز کے لیے، ان کے جلد باہر آنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو انفیکٹ یہ ہم اپنے لیے ہی دعا کر رہے ہیں. کوئی ہوگا تو ہمیں کوئی کچھ دے گا نا. ہم تو ویسے بھی سوچے بیٹھے ہیں کہ سارا کچھ مر گیا، سارا کچھ مر گیا، لیکن انشاءاللہ مرا نہیں ہے کچھ بھی، سب کچھ زندہ ہے. تو وائی ناٹ تھوڑا سا ہم صبر کر لیں، بجائے یہ سوچنے کے جی ہمیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اچھی امید کے ساتھ تھوڑا سا صبر کر لیں. انشاءاللہ ہمیں ہمارا جو حق ہے، جو ہماری معاملات ہیں، وہ ہمیں ضرور لوٹا دیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اور ایک دفعہ پھر دعا بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، ڈپریشن میں مت جائیں، اچھا سوچیں، اچھے کی امید رکھیں. انشاءاللہ میں پورے یقین سے، پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ بہتر ہونے والا ہے.